السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جم کی ٹائمنگ جو ہے جو کہ 8 بجے تک ہوئی ہے، اور اس کے بعد جم بند ہو رہے ہیں، اور یا چھپ چھپا کے چل رہا ہے، جو بھی نظام چل رہا ہے۔ اچھا، گورنمنٹ نے تو یہ تو خیر بند تو کر دیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ جم میں صرف لوگ باڈی بلڈنگ کرنے نہیں آتے۔ اس چیز کو تو آپ بالکل ایک طرف رکھ دیجئے، آپ ان لوگوں کو اٹھائیے جو جس کا کوئی بی پی کا ایشو ہے، جس کا ہارٹ کا ایشو ہے، جس کا اسپائن کے ایشوز ہیں، کسی کو جوڑوں کے درد ہے، کسی کی نی پرابلمز ہیں، کسی کا بیلنس کے ایشوز ہیں، کسی کو کچھ مسئلے ہیں، کسی کو کچھ مسئلے ہیں۔ مطلب آپ اگر جم میں جا کے اگر لوگوں کو جب مینجمنٹ سے پوچھیں کہ انرولمنٹ جب وہ انرول کرتا اپنے آپ کو، تو وہ کئی جم والے پوچھتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے صرف اور صرف اپنی زندگی کو اپنی بیماریوں سے دور کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ ان کو نہیں ہے کہ ہمارے یہ جسم بنے، ان کا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے نظر آئیں، ہمارے مسکولر ہو۔ وہ بات کی چوائس ہوتی ہے، لیکن پہلی کیا ان کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، صحت مند ہوں، اور وہ ایک اچھی زندگی، صحت مند زندگی گزار سکیں۔ پاکستان میں ان کی جو جم میں آنے والوں کی جو پرسنٹیج ہے نا، وہ ہے 1% لوگ ہیں جو بازاروں میں جو جاتے ہیں لوگ، جو ریسٹورنٹس ہیں یا جو مارکیٹس ہیں ادھر، اس کا مقابلہ 1% کا مقابلہ آپ کر رہے ہیں بازار کے 50% لوگ جاتے ہوں گے، جو کہ نظر بھی آتا ہے۔ ایک جم کا دوسرے جم کے بیچ میں جو گیپ، کم از کم میں نے جو گیپ دیکھا ہے جہاں پہ میرا جم ہے، وہاں پہ جو کم از کم گیپ ہے نا، وہ جم کا گیپ ہے 15 سے 20 فٹ کا گیپ ہوگا، وہ چھوٹا سا جم ہے، اور یہ منیمم ہے۔ اور بازاروں میں جو شاپس کا، جس کی وجہ سے آپ نے الیکٹریسٹی بچانے کے لیے جو کیا آپ نے، وہاں پہ جو ایک دکان کا دوسری دکان کے ساتھ جو گیپ ہے وہ ہے 9 انچ کا، ممکن ہے 4 انچ کا بھی ہو، 4 انچ کی دیوار 9 انچ کی دیوار ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو آپ نے وہ اتنے گیپ کو، جو کہ ایک جم جتنا بڑا ہوتا ہے، اس جم کے اندر ممکن ہے اگر 10 مرلے کا جم ہے یا 5 مرلے کا جم ہے، اس 5 مرلے میں ممکن ہے 4 دکانیں ہوں، اور اس 4 دکانوں کے اندر جس طریقے سے بجلی کا استعمال انہوں نے کیا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ آپ جم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 1% ہے جم، اور اس میں بجلی کنزمپشن جو کہ بس 10 دکانوں میں بجلی کنزمپشن میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور یہ وہ 1% لوگ ہیں جو اپنی کسی نہ کسی فٹنس کے لیے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جو سپائن کے ایشوز ہیں، دل کے ایشوز ہیں، کئی ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ آپ جم جوائن کریں، تو آپ نے پکڑ کے ان لوگوں کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، جم میں جو لوگ آتے ہیں نا، یہ ہر فرد سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جہاں پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، جو ٹریننگ کرنے والا بندہ ہوتا ہے، آپ محسوس کریں گے، دیکھا بھی ہوگا، تجربہ بھی کیا ہوگا کہ یہ بندہ جہاں سے بھی گزرے گا نا، اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ یار منڈا جادا پہ ہے، منڈے نے ٹریننگ کی تھی، یہ منڈا محنت کرتا ہے، منڈے نے اپنے آپ کو سام کے رکھے ہے۔ تو وہ ایک فرد کی وجہ سے جہاں سے گزر ہے، اس ہجوم کے اندر کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے ہم نے جم جوائن کرنا، یار ٹائم نہیں ملتا پیا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ رکے ہوں گے۔ تو اس ایک بندے کی وجہ سے جو جہاں جہاں سے گزر رہا ہے، وہ ایک مثبت ایک خوشبو پھیلاتا ہوا جا رہا ہے اس علاقے سے، اس محلے سے، اس بازار سے۔ تو وہ جو ہے جی، آپ نے پکڑ کے اس سارے نظام کو آپ نے شامل کر دیا ہے ان چیزوں کے اندر بھی۔ 1% کو آپ کیسے شامل کر سکتے ہیں کہ 1% اتنی زیادہ بجلی کنزیوم کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا نظام جو ہے، پاکستان کی چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہو کے رہ گئی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے ان کو ساتھ، آپ نے بجائے اس کے کہ ان کو سپورٹ کرتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے معاشرے میں ایک مثبت ماحول بنا کے رکھے ہوتے ہیں مسلسل۔ جم جو بھی بناتا ہے وہ بہت بڑی نیکی کر رہا ہے معاشرے میں، وہ ہماری پوری سوسائٹی کے اندر ایک ایسا وہ بیج بو رہا ہے کہ اس ایک کی وجہ سے، اس ایک جم کی وجہ سے کئی لوگ وہاں پر آ کے محنت کرتے، ورزش کرتے۔ اور آپ نے ہمارا جو نظام ہے بازاروں کا، وہ ہوتا ہے ختم 9-10 بجے۔ ٹائمنگ جو لوگ 9، 6، 7، 8 بجے آتے تھے،
آتے تھے گھر آ کے بیٹھتے تھے، جو بھی کھانا پینا کرنا ہے وہ کر کے پھر جم میں آتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اس میں کئی لوگ ایسے پیشنٹس بھی ہیں، جو مریض بھی ہیں، جو ادھر آ کے اپنے آپ کو صحت یاب کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اپنی زندگی سے صحت کی طرف لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، جو کہ مشقت کر رہے ہیں، آپ نے پکڑ کے ان کو متاثر کر دیا۔ مطلب گورنمنٹ کو یہ وہ فرنٹ لائن ہے، جیسے کووڈ میں فرنٹ لائن کے طور پہ میڈیکل سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف تھا، اور یا جنگ کے دوران آرمی فوج ہوتی ہے، آرم فورسز ہوتی ہیں جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان دونوں کے ساتھ ساتھ یہ جم مینجمنٹ یا جم مالکان جو جم بنا کے بیٹھے ہیں یا جو جم میں آ کے محنت کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی اس فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں ایک بہت مثبت ماحول بنا ہوتا ہے، اور ایک بندے کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھول جائیں، آپ اس ٹریننگ سے آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ اپنی فٹنس کو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ جو جم میں آتے ہیں اس کے ذہن سازی بڑی زبردست مضبوط ہوتی ہے۔ آپ آ کے ادھر مفت میں نہیں اپنے آپ کو تکلیف دیتے، آپ کو تکلیف لینے کے اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہے۔ پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ آپ کا جو ایک ذہن سازی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تکلیف دینی پڑتی ہے تو پھر ہم جا کے وزن اٹھاتے ہیں، مطلب ایسے بغیر تکلیف کے تو نہیں نا چیزیں اٹھائی جاتی ہیں۔ آپ ایک معاشرے میں ایک مضبوط انسان کے طور پہ ابھرتے ہیں، آپ کے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے پیدا ہو جاتی ہے کہ وزن اٹھانا، ورزش کرنا اینگلز کے ساتھ، یہ ایک ڈسپلن سکھاتا ہے، ایک نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اور جب آپ یہ سب چیزیں اپنے جم میں آ کے حاصل کرتے ہیں تو آپ یہ صرف چیزیں جم کی حد تک نہیں رہتی ہیں، یہ باہر معاشرے اس کی جو جم سے باہر کی جو زندگی ہے وہاں پہ بھی اس کا بہت زیادہ مثبت اثر ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے کلائنٹس کی بات کروں، میں ان کی نشو و نما، ان کی جو ذہن سازی اس طریقے سے کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی جو ہے مجھے کوئی غرض نہیں کہ آپ کو کتنی پین ہو رہی ہے، مجھے ڈسپلن چاہیے، مجھے پراپر اینگل چاہیے، میری طرف سے آپ جس طریقے سے جیسے مرضی وزن اٹھاؤ، مجھے ایک پراپر اینگل چاہیے، مجھے ڈسپلن چاہیے، اور پھر آپ نے اس چیز کو کرنا ہے۔ تو ان کی نشو و نما کرنی پڑتی ہے، ان کی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے کہ صرف یہ آپ اپنا وزن صرف جم کی حد تک نہیں ہے، اس سے آپ کی جم کے باہر کی زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ کی پرسنل زندگی، آپ کی کاروباری زندگی، وہ بھی بہت زیادہ مثبت ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ایک مضبوط فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ذہن تیار کرنا پڑتا ہے، آپ کو بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، ایک 200 کلو 500 کلو وزن کے نیچے آنے کے لیے، اس وزن کو اٹھانے کے لیے جگرا چاہیے ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اندرونی اعصاب جو ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ ایک مضبوط اعصاب کے مالک بن جاتے ہیں، آپ کا حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے، آپ ایک دم سے وہ ایک پینک نہیں ہوتے، ہلچل نہیں ہوتی، تو آپ ایک بڑے سٹیبل اور ایک ڈسپلن اور ایک بڑا ایک آپ کے اندر نظم و ضبط کا ایک جو مادہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ صرف جم کی وجہ سے آپ کے بہت ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں، تو ہر فرد سے معاشرہ بن رہا ہوتا ہے، وہ جہاں سے گزرتا ہے ہر بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے جو بھی کر رہی ہے، جو بھی خاص طور پہ خدا اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی چیزیں مسئلے مسائل ہوں، اگر ہوتے بھی ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے خاص طور پہ ایسے ان لوگوں کو لے کے، میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف، آرم فورسز اور یہ جم، ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیا ہیں، ان سے پہلے بند کرنے سے پہلے ان سے بات تو کر لیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ وہاں کا جو آپ کی میٹنگ میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا سکے جی یہ نہ بند کریں، یا بند کرنا بنتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ جو جم چلا رہے ہوتے ہیں، جو ٹرینرز ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں ورزش کو، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور آپ کے اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ بند ہوگا تو صحت متاثر ہوگی، کھلے گا تو آپ ایک معاشرے میں مثبت ایک ماحول بناتے جائیں گے، اور اس سے آپ کی صحت اور آپ کی معاشی زندگی، آپ کی کاروباری زندگی وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ صرف جم میں صرف آپ مسلز نہیں بناتے ہیں،
آپ یہ جو سب میں نے چیزیں بتائی ہیں، آپ اس چیز کی بھی آپ کی ایک ذہن سازی ایک ہو رہی ہوتی ہے، مضبوطی بن رہی ہوتی ہے، آپ ایک لمبے زندگی عرصے تک زندگی گزارنے کے لیے، اچھی زندگی صحت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ دراصل اپنے بڑھاپے کو آگے کی طرف دھکا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جو کہ آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں موجودہ وقت کے اندر، اس جم میں جا کے اس وزن کو اٹھا کے، کیونکہ جو وزن اٹھا کے صرف آپ ایک ایسی جم، ایک ایسی اللہ نے نعمت دی ہے ہمیں کہ آپ نماز کے بعد جم ایک بہت بڑی بہترین ورزش ہے۔ آپ اپنے ایک ایک جوڑ، آپ کے ٹریپس، آپ کی کالر مسل سے لے کے آپ اپنے پنڈلی تک کے پورا جو بیچ میں مسلز آتے ہیں، آپ اس سارے مسلز کو ورزش کر کے اس کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں، مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر آپ کسی کو نی انجری آ جائے، میں صرف ایک نی انجری کی بات کروں تو نی انجری کو ہم گھٹنے کی انجری کو صحت یاب کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم گھٹنے کے ارد گرد کے جو مسلز ہوتے ہیں ہم اس کو مضبوط کرواتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک مثبت انداز سے آگے بڑھنے لگ پڑتی ہے، صرف اور صرف جم کی وجہ سے۔ اور بھی ورزشیں بہت اچھی ہیں، بیڈمنٹن، ٹیبل، سب اچھا ہے، لیکن جو ویٹ لفٹنگ ہے، ویٹ اٹھانا، اسٹرینتھ ٹریننگ کرنا جو ہے، اس کے اندر جو اللہ نے خوبی رکھی ہوئی ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اور جو گیمز ہیں اس میں وہ یہ خوبی ہو جو ویٹ اٹھانے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے ہر طرح کی صحت رکھی ہوئی ہے، آپ ہر ایک مسلس کو مضبوط کر کے وہاں سے فیٹ کو، چربی کو جلاتے ہیں، اس کے اندر گوشت کی مقدار کو بڑھاتے ہیں، اور جتنی مقدار بڑھتی جاتی ہے اس سے آپ کی زندگی اور صحت مند ہوتی جاتی ہے۔ میرے اپنے 22 اس زندگی میں، فٹنس زندگی میں نے بہت سارے کلائنٹس کو ڈیل کیا ہے جو کہ بڑے بڑے ٹف چیلنجز لے کر آئے ہیں اور ورزش کی، اور بعد میں وہ اللہ نے ان کو صحت یاب کر دی ہے۔ تو بند کرنے سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپس میں یہ دونوں ملیں، جم کے مالکان یا اس سے جو بھی کھیل کود کے جو مراکز ہیں، ملیں، ان کو بتائیں جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، پھر وہ آپ کو اپنے سامنے چیزیں رکھیں گے، جی یہ چیزیں کر لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، تاکہ ایک دم سے بم پھوڑ دینا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ مل بیٹھ کے فیصلہ کرنے میں زیادہ بہتری ہے، اور اسی میں ہی ایک اچھا، ایک مثبت اور اچھا پہلو نکل کے سامنے آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔